السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دن بہت ہی دلسوز اور انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا، 26 سے 28 تک کا فگر ہے جو لوگ مارے گئے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی بہت زیادہ مذمت بھی، اور اس کے علاوہ ایک جو انتہائی تشویشناک بھی ہے، آپ کہہ لیجئے بھارتی جارحیت بھی ہے، جو ہمیشہ سے بھارت کا نیریٹو رہا ہے، بھارت کے عزائم رہے ہیں، اور پس پردہ جو اس کی سازشیں رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک چیز یہ ہے کہ فوراً ہی جو ہے بھارت کی طرف سے جیسے ہی اٹیک ہوا، وہاں سے بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ نیریٹو پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی، اور اپنی کمیونٹی میں ایک ایسے آپ کہہ لیجئے کہ یہ سٹانس بلڈ اپ، یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ لیکن پھر بی بی سی کی رپورٹس سے اس کی تردید ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے جو یہ تمام واقعات جو ہوا، اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس میں سراسر جو قصور ہے وہ انڈین ایجنسیز اور خاص طور پہ جو انڈین سیکیورٹی کو بی بی سی کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی لاپرواہی اور اس کی بدولت اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، ادھر سے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا وقت ہے کہ جب دنیا جو ہے اکنامک کرائسس میں ہے، گلوبل ریسیشن کی طرف جو ہے معاملات بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ ہر ملک جو ہے اس وقت ایک پریشانی کسی عالم میں ہے، کرائسس کا معاملہ ہے، اور اس موقع پہ یہ جو ہے ایک ہرزہ سرائی کی گئی بھارت کی طرف سے بہرحال، اور پھر اس کے فوراً ہی جیسے ہی اٹیک ہوا، ایک تو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو بھی پاکستانی بھارت میں مقیم ہیں ان کو جو ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ نکل جائیں یہاں سے۔ بھارتی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر طرح کے جو آپ کہہ لیجئے کہ دروازے بند کرتی ہوئی دکھائی دی پاکستان کے حوالے سے۔ سب سے جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، حالانکہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی ایون پاکستان یا انڈیا میں سے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو منسوخ کر سکے بہرحال۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ واحد وہ ٹریٹی ہے جو کسی تھرڈ پارٹی کی موجودگی میں جو ہے وہ سائن ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک اس میں ہمیں بروکر کرتا ہوا اس کو نظر آیا، ورلڈ بینک کے توسط سے ہی یہ ہوئی 1960 میں جس طرح سے ہوا معاملہ۔ اس سے پہلے بہت سے ایگریمنٹس تو ہوتے رہے چھوٹے چھوٹے، جو کوئی سال ایک ایگریمنٹ کو سال چلا، کوئی 1.5 سال چلا، کوئی کتنا عرصہ چلا، لیکن ایک پراپر جو 1960 میں یہ ہوا، اور یہ کافی طویل اس کی جسٹ ہے، جس میں اس آرٹیکلز کافی زیادہ ہیں اور کافی طویل اس میں چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی۔ میں اس پہ تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا، میرے ذہن میں ہے وہ چیز، لیکن بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ شروع سے جس طرح سے 1947 سے جو بھارتی جارحیت کا سامنا رہا، اور پھر آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ ایسی ٹریٹی ہے جو جنگوں کے دوران بھی معطل نہیں ہو سکی، اور نہ ہی اس میں ایسی چیزیں یعنی کہ اس کی جسٹ میں شامل تھی کہ یہ ایسی ٹریٹی ہے جس کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے رسپانس دیا گیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو رسپانس دیا گیا اس میں یہ تھا کہ ہر قسم کی ٹریڈ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، اور جو بھارتی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو یہاں سے نکلنے کا آرڈر کر دیا گیا پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے، سوائے ان لوگوں کے جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کو اسٹیٹ نے الاؤ کیا وہ لوگ رہ سکتے ہیں، ادروائز سارے جو ہیں پاکستان سے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی فضائی حدود ہے وہ بھارتی جو کوئی بھی طیارہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جو پلین ہے وہ فضائی حدود میں نہیں آ سکتا، یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے آرڈرز جاری کر دیے گئے۔ اسی طرح واگا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ظاہری بات ہے جب ایک معاملہ اتنا کشیدہ ہو گیا اس کے بعد بارڈر کھلا رکھنا تو کہاں کی دانستہ بات ہے، تو یہ اقدامات ہوئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو جو ختم کرنے کا، منسوخ کرنے کا معاملہ پیش آیا، اسی کے ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی سملر ایگریمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہے یہ بھی چند باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں بہت سے کلیشز ہیں، پولیٹیکل کلیشز ہیں، آئیڈیولوجیکل کلیشز ہیں، ہمارے ٹرائبل کلیشز ہیں، ہمارے لینگویج کے ایشوز کلیشز ہیں آپس میں، ہمارے صوبوں کے کلیشز، سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مومنٹ ہے، یہ موقع ہے اپنے ہر قسم کے جو آپ کی آئیڈیالوجیز کے مسائل ہیں، جو پولیٹیکل کے جو پولیٹکس کے ایشوز ہیں، سب کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس میں ہمیں ایک نیریٹو یہ بلڈ اپ کرنا ہے۔ جس طرح انڈیا کا سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈنگ کر رہی ہیں چیزیں،
ہمیں یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا زیادہ جو ہے وہ احساس ہے، اور اس وقت ہم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں، اور اس پہ جو ہے آپ اپنے آپ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کیا اختیار ہے، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسے ٹرینڈس جنریٹ کیجئے۔ سوشل میڈیا آج کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ایسا نیریٹو جو ہے وہ جو اپنی سوسائٹی کو اس حوالے سے جو ہے ایک پیج پہ لانے کے لیے جو آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے ضرور کرنا ہے، اور اپنے سرکلز میں ہم جو کر سکتے ہیں، آپ جس سیکٹر میں آپ کا تعلق جس سیکٹر سے ہے، آپ جو کرتے ہیں، آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، وہاں آپ نے ان تمام نیریٹوز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہم اپنے ملک کے لیے، ہم نے ملک کی دفاع کے لیے ہم ایک پرچم کے تلے ہیں، اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے ہم شانہ بشانہ ہیں۔ ہماری ہر حوالے سے جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ایک میں امپورٹنٹ بات یہ بتاتا چلوں کہ جو واٹر پالیٹکس ہے یہ بہت اہمیت کی حامل رہی ہے۔ 1947 سے ہم دیکھتے ہیں، تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ واٹر کرائسس والا معاملہ ہی بہت، کیونکہ پانی وہ چیز ہے۔ اب پاکستان دیکھیں نا، ایک ایگریکلچرل سٹیٹ ہے، پاکستان کا جو سب سے زیادہ پورشن ہے GDP کا وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے، تقریباً آدھی لیبر جو ہے وہ 40% سے زیادہ لیبر جو ہے تقریباً وہ ایگریکلچر سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں سے وہ ارن کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان میں ہر شخص رورل ایریا کا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ڈائریکٹلی ہے چاہے انڈائریکٹلی ہے، وہ اس کا تعلق ہے ایگریکلچر کے ساتھ، اور وہ ایگریکلچر جو ہے ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے واٹر کے اوپر، جو ہمیں یہ دریاؤں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، اور پھر خاص طور پہ انڈس جو ہے ریور ہے اس پہ جو ایگریکلچر کا انحصار ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں جس طرح سے واٹر پالیٹکس کی گئی، پاکستان کو ایگریکلچر میں بہت بار نقصان بھی اٹھانا پڑا، گندم کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، بہت زیادہ۔ فائرس کمپٹیشن اوور فریش واٹر میں ویل بیکم اے سورس آف کانفلکٹ اینڈ وارز ان دا فیوچر، یہ کوفی عنان کی سٹیٹمنٹ ہے، جو فارمر سیکرٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مارچ 2001 میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے 2002 میں جو انہوں نے فروری میں سٹیٹمنٹ یہ آئی تھی سامنے کہ دا واٹر پرابلمس آف آر ورلڈ need not be only a cause of tension, they can also be a catalyst for cooperation. If we work together, a secure and sustainable water future can be ours. یعنی کہ opportunities بہرحال ہیں اگر ہم optimistic way سے چلتے ہیں۔ بلکہ یہ جو میں آگے بات کر رہا تھا، جو انڈس واٹر ٹریٹی کی جسٹ ہے، اس میں ہی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت بہتری کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اب بات وہی ہے کہ پھر جب ایک موقف پہ اکٹھا نہ ہونا ہو تو لاکھ کوششیں کر لی جائیں، اس کا نتیجہ بہرحال صفر ہوتا ہے۔ تو سیم وہی معاملہ ہے پاکستان اور انڈیا کے کیس میں بھی۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو 3 دریا تھے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈس، چناب اور جہلم پاکستان کو دیے گئے، ٹھیک ہے، ان کو ویسٹرن ریورز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایسٹرن ریورز 3 جو ہیں، جس میں بیاس، ستلج اور راوی آتے ہیں، وہ انڈیا کو دیے گئے، کہ یہ جو ہیں 3 بانٹ کے دیے گئے، اور اس طرح یہ اپنا پانی دریاؤں کا استعمال کر کے اپنی جو ڈومیسٹک ضروریات ہیں، اپنی جو بھی جتنی بھی کنزمپشن ہے ایگریکلچر کے حوالے سے ہو، انڈسٹریل ہو، جو بھی ہو، ہر قسم کی ضروریات جو ہیں وہ ان دریاؤں سے پوری کریں گے۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ ہم پاکستان جو ہے خاص طور پہ دیکھتا آ رہا ہے شروع سے ہی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ایک تو آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے دونوں ممالک کی، اور اس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے واٹر باڈیز کے اوپر، ٹھیک ہے، فریش واٹر کی ہمیں کمی پہلے ہی دیکھنے کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، واٹر کرائسس، اور پھر اوپر سے ہمارے ملک میں کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پہ پراپر جو ڈیمز کی کنسٹرکشن بھی نہیں ہو سکی، لیکن انڈیا نے ریورز ہیں جو پاکستان کو دیے گئے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے، ان ریورز پہ بھی جو ہے انڈیا نے اپنے جو آپ کہہ لیجئے کہ پروجیکٹس کر کے، ڈیمز بنا کے، وہ بھی جو پانی کو ڈائیورٹ کر کے جو ہے اپنے پرپز میں لا کے، اس نے جو ہے وہ معاملہ پاکستان کو بہت زیادہ ایک خرابی کی صورتحال میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس میں نا ایک اور چیز بڑی اس تمام واقعے کے پیچھے ایک اور چیز بڑی کار فرما ہے۔ اب جو نریندر مودی، ان کی ٹوٹل پالیٹکس جو ہے وہ ہندوتوا پہ بیس کرتی ہے،
ان کی ٹوٹل پالیٹکس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کہ میں کشمیر ایک کا سٹیٹس اب دیکھیں آپ 5 اگست 2019 میں جو کشمیر کی جو سگنیفیکنس ختم کی گئی، کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا گیا آرٹیکل 370 کے حوالے سے دیکھ لیں، جو بھی مطلب کہ یہ کیا گیا، یہ ساری ان کی جو سیاست یا ان کی جو پالیٹکس ہے اس کا یہ ویژن تھا، ان کا یہ موٹو تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اسی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، اسی وجہ سے وہ پھر پاور میں آئے اور پھر انہوں نے وہ کر دکھائی. یعنی کہ یہ میجر چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کے عزائم میں شامل تھے اور ہمیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. اب جیسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پانی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کوئی بھی سویلائزیشن، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی سویلائزیشن جب اس کا اوریجن ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ کسی واٹر باڈی کے قریب سے اوریجنیٹ کرنا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کیونکہ پانی جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہاں سے سویلائزیشن ایک پھولنا شروع کرتی ہے اور پھلتی پھولتی پھر وہ بڑھتی آگے کو جاتی ہے. ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، اس کی تاریخ کے متعلق پڑھتے ہیں، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو انڈس ریور ہے اس نے جو ہے کئی سالوں سے یہ جو ہے نسلوں کو سیراب کرتا آ رہا ہے. تو اس پہ اس طرح اپنا جو ہے آپ نے جس طرح سے انڈیا نے اپنی اجارہ داری قائم کی دریاؤں پر ڈیمز بنا کے، وہ ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے والی بات ہے. یا آپ کہہ لیجئے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ان کی اجازت نہیں ہے. یہ انسانیت کی جو تکریم اس کی بالکل خلاف ہے، اور اس کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی اس کی کسی قسم کی اس طرح اجازت نہیں ہے. جب ورلڈ بینک ایک آپ کو ٹریٹی دے رہا ہے کہ ان 3 دریاؤں پہ تمہارا قبضہ ہے، ان 3 دریاؤں پہ دوسری پارٹی کا قبضہ ہے، یہ 3 دریا تمہیں سیراب کریں گے، دوسرے 3 دریا ان کو سیراب کریں گے، پھر آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کے جو دریا ہیں ان پہ اپنے ڈیمز بنائیں. یہ ساری پالیٹکس، یہ سارا کچھ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی. اب ایشوز کیا ہیں جی؟ اب جس طرح مثال کے طور پہ سالار ڈیم والا ایشو ہے انڈیا کے حوالے سے، اس پہ وولر بیراج والا معاملہ ہے جس کو تلبل نیویگیشن پروجیکٹ انڈیا کہتا ہے. اس کے علاوہ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. پھر بگلی ہار والا جو معاملہ ہے، یہ تمام معاملات ہیں جو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چناب جو ہے وہ بھی اس میں بھی پانی کی جو ہے بہت زیادہ کمی ہمیں نظر آتی ہے. جو اور جہلم کا بھی یہی حال ہے تقریباً. انڈس ہی ایک ایسا ہے جس میں اب اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ جو دریا پاکستان کو دیے گئے، وہ ہماری جو ایک رچ واٹر باڈی ہے انڈس ریور، اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں وہ دریا جو ہیں وہ ان کا پانی آتا ہے، اور وہ انڈس جو ہے وہ پورے پاکستان کہ نارتھ سے ساؤتھ تک فلو کرتا ہوا جاتا ہے، اور وہ سب کو اپنے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے. اب جب آپ اس کی ٹریبیوٹریز کو جس کے ذریعے اس انڈس میں پانی آنا، آپ ان کو ہی ان پر ڈیمز بنانا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ ہے پاکستان کے حوالے سے جو ہیں حالات بہت کشیدہ ہوں گے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا بہت زیادہ پاکستان کو سامنا ہے، اور اس سے بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اب آگے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اوور پاپولیشن کی بدولت بھی، ہائپر اربنائزیشن کی بدولت بھی، اور جو کلائمیٹک ڈس آرڈر ہے اس کی بدولت بھی جو یہ پرابلمز ہیں یہ جنم لیتے ہیں، واٹر سکارسٹی جیسے پرابلمز. اور اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، جو واٹر سیکیورٹی ہے جی، یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اس کے ڈائریکٹ امپیکٹس آتے ہیں ہیومنز سیکیورٹی کے اوپر، اور یہ ایک پوٹینشیل سورس ہے کانفلکٹ کا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ ایک ڈرائی کنٹری ہے. یہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے یہ ان ممالک میں سے ہے جو دنیا کے ڈرائی کنٹریز ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایک نارمل سی رینج ہے جو بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کی واٹر باڈیز کو جو پانی مہیا کیا جاتا ہے وہ گلیشیئرس کے ذریعے آتا ہے، یا آپ کہہ لیجیے تھوڑی بہت جو بارشیں ہوتی ہیں ان کی بدولت آتا ہے، یا پھر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہے، ٹھیک ہے، یا جو دریاؤں میں پانی بہتا ہے ان کی بدولت جو پاکستان میں پانی ڈومیسٹک یوز میں بھی ہوتا ہے اور باقی بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.